بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس سے پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کون سے نبی تھے؟ آپ نے کشتی کب اور کیوں بنائی؟ اللہ پاک نے اتنا بڑا طوفان کیوں نازل فرمایا تھا؟ طوفان میں پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ جو کشتی میں لوگ رہ گئے تھے اسی سے دنیا آباد ہوئی۔ مکمل واقعہ تفصیل سے سمجھنے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں بہت پھولی پھلیں، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ ایک خدا کی بجائے ان لوگوں نے مٹی اور پتھر کے کئی بت بنا رکھے تھے۔ شیطان نے بنی نوح انسانوں کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس بیت چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ دی۔ آپ پہ کتابیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو کھول کھول کر درس سنائے اور یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تم پر عذاب نازل نہ کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اوپر سے آپ کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنی باتوں اور دعوت سے باز نہ آئے ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس دور میں لوگوں کی عمریں کافی زیادہ ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کافی لمبی عمر پائی تھی۔ اس طرح آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لوگ ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں چند غریب لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جن کے تعداد 70 یا 80 تھی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور مدتیں گزرتی گئیں، لیکن لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ آپ کے خلاف ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اس کے لیے غمزدہ نہ ہو، مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کے درخت لگاؤ۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کے آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر 900 برس ہونے کو ہے کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ اس طرح 50 برس گزر گئے تو کھجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کھجوروں کے درختوں کو کاٹے اور ان کی لکڑیوں کی کشتی بناؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام درخت کاٹنے لگے تو لوگ پھر مذاق اڑانے لگے کہ اس بوڑھے کو دیکھو، یہ کتنا پاگل ہے، پہلے درخت لگائے اب یہ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو کاٹ رہا ہے، اس کی عقل کہاں چلی گئی ہے۔ لوگ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا مقرر وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان لکڑیوں سے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختے بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام
کی قوم اور سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹ کر تختے بناتے دیکھا تو پھر آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کیا تم نبوت چھوڑ کر کشتی بنانے لگ گئے ہو، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو یہ زمین پر چلے گی، کیونکہ یہاں تو نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر۔ طرح طرح کی باتیں کرتے اور ہنستے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور آپ نے فرمایا اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آنے والا ہے، اس وقت تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنتے ہی سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے طوفانی بارش ہر شے بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی پہاڑ جتنی اونچی لہروں پر ٹہل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے پہاڑ پر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، آؤ تم اس کشتی پر سوار ہو جاؤ اور یہاں کافروں کے بیچ میں نہ رہو۔ اس نے کہا ابا میں ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں، میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس عذاب الہی سے یہاں کوئی نہیں بچنے والا۔ اس گفتگو میں ان دونوں کے درمیان ایک بڑی پانی کی لہر اس پر آئی اور وہ پانی میں غرق ہو کر مر گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے پانی کی اونچی موجوں پر ٹہل رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا جوڑا موجود تھا۔ وہ لوگ اس کشتی میں تقریباً 150 دن تک رہے۔ اس کے بعد کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے کوے کو بھیجا، کوے نے جب زمین پر مردات دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کا پتا لے کے آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین اب خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ جودی پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں سے نسل انسانی دوبارہ شروع ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی مذہب کتابوں میں ایسی روایات بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا ذکر ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ شیطان بھٹکانے والا ہے اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی۔ وہ نوح کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان میں محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔